اس کی میں نے بھی مخالفت ڈٹ کے کی مخالفت. میں نے بہت ساری اسٹیٹمنٹ اس نے دی ہے، بائٹ بھی دی ہے کہ وہ غیر واجب تھا. ایسا نہیں، بالکل بھی نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ اگر الیکشن جلدی ہونے اور اس کے بعد اسٹیٹ بنانی ہے، اسٹیٹ ہوڈ دینی ہے، تو یہ تو اسٹیٹ ہوڈ کا کام ہے. پھر یہ پاورز دینے کی کیا ضرورت ہے؟ اس کے پر گورنمنٹ آف انڈیا نے پھر تفصیل سے بیان دیا کہ نہیں، جب ہم نے یو ٹی بنائی تھی تو یہ یو ٹی کا ہی حصہ تھا، تو اس وقت ہم بھول گئے تھے یہ آرڈر پاس کرنا. اب جب 5 سال بھول گئے تھے تو 2 مہینے پھر بھول جاتے. تو اس میں کوئی جوازیت نہیں ہے گورنمنٹ آف انڈیا کی وہ پاورز اسٹیٹ گورنمنٹ سے لے کر اور ایل جی کو دینے. بدقسمتی یہ صرف ڈوڈا میں نہیں ہے، پورے جمعہ صبح جموں میں، بلکہ اگر دیکھیں گے تو رجوری پونچھ میں 2 سال سے چل رہا ہے. اور ابھی 1-2 مہینے سے، چاہے وہ رجوری پونچھ ہو، چاہے وہ کٹھوا ہو، سانبا ہو، چاہے وہ ڈوڈا ہو، چناب ویلی کے دوسرے حصے ہوں، ان تمام جگہوں پہ ہوتا ہے. اور ابھی 1-2 دن سے تو ابھی کشمیر میں بھی شروع ہو گیا، جیسے کل ہی ہوا تھا، اور کچھ دن پہلے بھی، 1 ہفتہ پہلے کپواڑہ ڈسٹرکٹ میں ہوا. تو یہ اچانک ملیٹنسی کا گزشتہ 2-3 مہینوں سے ہونا، یہ بھی ایک عجیب بات ہے. اور اس سے ہم کو پریشان ہونے کی بھی ضرورت ہے، کیونکہ بڑے عرصے کے بعد، کئی مدت کے بعد، کئی سالوں کے بعد ملیٹنسی سے ایک راحت ملی تھی پوری ریاست کو، اور جس کی وجہ سے ٹورزم دوبارہ بحال ہو گیا تھا. ٹورسٹ اب دور دراز علاقوں میں جانا شروع ہو گئے تھے. تو اس بڑھتی ہوئی ملیٹنسی سے ہمارا پھر دوبارہ نقصان ہوگا. اس لیے ہماری سیکورٹی فورسز، میری جو اطلاع ہے تو سیکورٹی فورسز کہتے ہیں کہ ملیٹنٹس ایکٹیو نہیں ہے، ہم ایکٹیو ہیں، کیونکہ جو چھپے ہوئے تھے اب ان کو جنگلوں سے ہم نکال کے مار رہے ہیں. تو ظاہر ہے جو چھپے ہیں تو وہ پوشیدہ جگہوں پہ بہت عرصے سے چھپے ہیں. تو فوج جب جاتی ہے تو ان چھپی ہی جگہ کا پتہ نہیں چلتا. لیکن اگر یہ حقیقت ہے جیسا گورنمنٹ کا کہنا ہے کہ ہم بالکل جنگل بھی، پہلے ہم نے شہر صاف کیے، گاؤں صاف کیے، اب ہم جنگلات میں جہاں یہ چھپے ہیں وہاں بھی صاف کر رہے ہیں ملیٹنٹس کو، تو پھر یہ ایک خوش آمدید چیز ہے. ظاہر ہے اس میں کچھ نقصان ہوگا فوج کا، پولیس کا، آرمی کا، لیکن اگر اس سے یہ صاف ہو جاتی ملیٹنسی ہمیشہ کے لیے، کیونکہ ملیٹنسی کا ختم ہونا ہماری ریاستی عوام کے لیے، ریاستی فروغ کے لیے، ریاستی ٹورزم کے لیے، ریاستی ڈیولپمنٹ کے لیے، اور ریاستی عوام کے لیے، کیونکہ جو مرے جاتے ہیں وہ بھی تو ہمارے بھائی بچوں کو، بزرگوں کو، بہنوں کو، بیٹیوں کو مارتے ہیں. اور جتنی ملیٹنسی رہتی ہے اتنی ہماری بیکاری اور بے روزگاری بڑھتی ہے، اور باہر سے کوئی انڈسٹری لگانے کے لیے نہیں آتا ہے، فیکٹری لگانے کے لیے نہیں آتا ہے. اس لیے جو قدم سرکار وہ اٹھا رہی ہے ملیٹنسی کو ختم کرنے کے لیے، اس میں تو ایک اچھا قدم ہے، وہ ریاست کی بہبودی کے لیے. اب پڑوسی ملک اس کو سمجھنا چاہیے کہ اس وقت ان کی طاقت ہندوستان کے مقابلے میں 0 ہے. پاکستان جب مضبوط تھا اس کے بعد بھی پاکستان کے 2 ٹکڑے ہوئے، اس کے بعد بھی ہر لڑائی پاکستان ہار گیا ہے. اور آج میرے خیال میں پاکستان سب سے کمزور ہے، سیاسی طور پر بھی، پولیٹیکلی بھی، آپسی لڑائی میں بھی، لیڈرشپ کی لڑائی میں بھی. جیتتا ایک پارٹی ہے اور حکومت دوسری پارٹی بناتی ہے. اور اقتصادی پالیسی کس طرح سے کچھ مہینے پہلے تک
لڑائی ہوتی تھی، دودھ پر لڑائی، کھانے پر لڑائی، چاول پر لڑائی، چینی پہ لڑائی. تو ایسے حالات میں پاکستان کو چاہیے کہ اپنے ملک کی طرف دھیان دے، ملک کے لوگوں کی طرف دھیان دے، ملک کی معاشی حالات کی طرف دھیان دے. ان کے وہاں زیادہ سے زیادہ اناج پیدا ہو، زیادہ سے زیادہ تیل پیدا ہو، دودھ پیدا ہو. لوگوں کی بہبودی کے لیے سوچنا چاہیے، بجائے کہ ادھر جموں کشمیر میں ملٹنٹ بھیجنے سے ہمارا بھی نقصان کشمیر کا اور اپنا بھی نقصان کرتے ہیں. ہونا چاہیے، اب تو چنے ہوئے نمائندے ہونے چاہیے، الیکٹڈ نمائندے ہونے چاہیے. لوگوں کے چنے ہوئے نمائندہ ہونا ضروری ہے، کیونکہ آج کس کے پاس جائیں لوگ؟ جو 14 سال پہلے نمائندے چنے تھے ان کو تو ختم کیا گورنمنٹ نے. تو آج 6 سال 7 سال سے تو بغیر اتنا کشمیر کی عوام، جموں کشمیر کی عوام، تمام ہندو مسلمان بغیر نمائندے کے، تو بغیر نمائندے کے اس ریاست کی ترقی کیسے ہو سکتی ہے؟ ریاست کے عوام کو کون دیکھ سکتا ہے؟ ان کی داد و فریاد کون سن سکتا ہے؟ اس لیے جتنا جلدی ہوتا الیکشن ہونے چاہیے. تب بھی 5 سال پہلے بھی کہتا تھا 370 کو ختم کرنا مرکزی سرکار کی سب سے بڑی غلطی تھی، اور یہ بڑی غلطی وہ قبول کریں یا نہ کریں، یہ سب سے بڑی غلطی تھی. اسٹیٹ ہوڈ کو یوٹی بنانے میں مرکزی سرکار کی سب سے بڑی غلطی تھی. اسٹیٹ ہوڈ کو 35A ختم کرنا یہ مرکزی سرکار کی سب سے بڑی غلطی. اس بجٹ کو بھی چنے ہوئے نمائندے ہی امپلیمنٹ کر سکتے ہیں. چنے ہوئے نمائندوں کو معلوم ہوتا ہے، اور چنے ہوئے نمائندوں سے ہی منتری بنتے ہیں، مکھیہ منتری بنتے ہیں. ان کو معلوم ہے کہ ہمارے ریجن میں، ہماری کانسٹیٹوئنسی میں کس چیز کی کتنی ضرورت ہے، بجلی میں کتنا پیسہ خرچ ہونا چاہیے، سڑک میں کتنا ہونا چاہیے. اب جب بغیر چنے ہوئے آپ آفیسروں کو کیا معلوم ہے کہ ہمیں سڑک کی پہلے ضرورت ہے، یا بجلی کی ضرورت ہے، یا روزگار کی ضرورت ہے، یا نوکری کی ضرورت ہے؟ وہ تو صرف چنے ہوئے نمائندے بتا سکتے، چاہے وہ کسی پارٹی